تھا وہ جو انہوں نے میرے ساتھ احسان کیا. عزیزان ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہو گئی ہے 2 محرم کو ورود کربلا کے مصائب پڑھے جاتے ہیں. عزیزان 8 ذی الحجہ کو میرے امام نے مکہ چھوڑا ہے. حاجی حج کا احرام باندھ رہے تھے. زہرا کا لال احرام کھول رہا. آپ لوگ حج پہ گئے ہیں, جو حج پہ گئے ہیں ان کو اچھا پتا ہے اگر 8 ذی الحجہ کسی کو کہا جائے نا تو نے حج نہیں کرنا, عزیزان اس کے دل برداشت نہیں کر پاتا. علماء نے لکھا ہے امام نے کعبہ چھوڑا ہے, جب تک کعبہ نظر آتا رہا ہے امام مڑ مڑ کے دیکھتے رہے. امام کو بہت محبت تھی اللہ کے گھر کے ساتھ. 8 ذی الحجہ کو امام نے مکہ چھوڑا ہے. آزادو بیویوں کو بتا دیا گیا تھا, 12,000 لیٹر آ چکے تھے کوفہ سے کہ ہم کوفہ جا رہے ہیں. یہاں علماء کہتے ہیں کہ بیویوں کو جب بتایا گیا تھا نا کوفہ, حتماً بیویوں کے دل میں ایک بات آئی ہوگی, کوفہ جائیں گے, کوفہ بابا کی شاہی رہی ہے, اہل کوفہ ہمارا استقبال کریں گے, اہل کوفہ ہم پہ پھولوں کی بارش کریں گے. ہاں آزادوں یہ ذہن بنا کے چلے تھے, اور یہ بھی پتا تھا یہ وہی کوفہ والے تو ہیں جن کو بابا علی رات کو اٹھ اٹھ کے کھانا پہنچاتے تھے, جن کے یتیموں کی بابا علی پرورش کرتے تھے. میں کہوں گا اے بی بی کاش آپ کے بابا نے کوفہ والوں کو کہا ہوتا, اے اہل کوفہ جہاں میں تمہارے یتیموں کا خیال رکھ رہا ہوں, اے کل جب میرے یتیم کوفہ میں آئے, اے میرے یتیموں کا خیال رکھنا. ہاں عزادارو جب یہ خبر پہنچی نا مقام ثعلبہ پہ جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کی, عزیزان پتہ چل گیا تھا کوفہ میں اب کیا ہو رہا ہے. اب امام کی منزل کوفہ نہیں رہی, یہ وہ پہلی جگہ تھی جہاں میرے امام نے کلمہ استرجاع پڑھا ہے. ادھر شخص نے آ کے خبر دی ہے مولا جب ہم نے کوفہ چھوڑا تھا ہانی و مسلم کے بدن کو کوفہ کی گلیوں میں پھرایا جا رہا ہے. عزادارو امام نے پہلی دفعہ کہا تھا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. عزادارو امام نے جناب مسلم کی یتیمہ کو بلایا تھا, جناب عاتقہ کو اپنے زانوں پہ بٹھایا تھا, سر پہ پیار کیا تھا, بالیاں منگوائیں تھیں, بالیوں کو کانوں میں ڈالا تھا. ادھر کھڑے ہو کر دور جناب سکینہ دیکھ رہی تھی, آگے بڑھ کے سوال کیا تھا, کہا تھا بابا اگر کوئی یتیم ہو جائے, بابا یتیمہ کے ساتھ یہ پیار کیا جاتا ہے. عزادارو امام نے کہا تھا سکینہ تیرا یہ مقدر نہیں ہے میرے لئے, اجرکم عند اللہ, اجرکم عند اللہ. ہاں عزادارو اس کے بعد امام نے اپنے بچوں کو جمع کیا ہے, امام نے اپنے حرم کو جمع کیا ہے, ایک خیمے میں سب جمع ہوئے. عزادارو امام نے دیکھنا شروع کیا ہے. روایت کہتی امام دیکھ بھی رہے تھے, امام اونچی اونچی آواز میں رو بھی رہے تھے. عزادارو امام رو بھی رہے تھے, اور ہمارے کہے حتماً شاید وجہ یہی ہوگی کہ جب اکبر پہ نگاہ پڑی ہوگی تو کربلا میں اکبر کا اربن ہونا یاد آیا ہوگا. عزادارو جب اصغر پہ نگاہ پڑی ہوگی تو گلے پہ تیر کا لگنا یاد آیا ہوگا. عزادارو جب سکینہ پہ نگاہ پڑی, عزادارو سکینہ کے چہرے پہ تماچو کا لگنا یاد آیا ہوگا. اجرکم عند اللہ, اجرکم عند اللہ. کیوں عزادارو؟ کیونکہ باپ کا بیٹی سے بڑا پیار تھا, بیٹی کا باپ سے بہت زیادہ پیار تھا. عزادارو نہ سکینہ بابا کے بغیر رہ سکتی تھی, نہ باپ سکینہ کے بغیر. اس لیے روایت میں ملتا ہے جب امام نے آخری وداع کیا ہے اور امام پہنچے, 2 جگہوں پہ امام کی سواری رکی ہے. ایک 2 محرم کو کربلا کے مقام پر, ایک 10 محرم کو جب امام مقتل جانے لگے ہیں. اجرکم عند اللہ. جب نیچے دیکھا تو سکینہ ہے جو ذوالجلال کے کانوں سے لٹکی, اے بابا کے ذوالجلال میرے بابا کو مقتل نہ لے جا. ہاں عزیزان چھوڑ دیا سارا مسائب, پہنچا ہے امام کا کاروان کربلا. امام سواری پہ موجود ہے, ایک جگہ آئی, امام نے کوشش کی سواری آگے بڑھے, جتنی کوشش کرتے ہیں سواری آگے نہیں بڑھتی. بعض روایت میں ملتا ہے امام نے سواری بدلی, سواری ہے کہ آگے قدم نہیں اٹھاتی. امام نے کہا جہاں قریب کی بستی کے لوگوں کو بلایا جائے. قریب کی بستی کے لوگ آئے, ایک ضعیف کو لے کر آئے. امام نے پوچھا اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ ایک شخص نے آگے بڑھ کے کہا مولا اسے حاضریہ کہتے ہیں. پھر امام نے کہا کوئی اس کا اور نام؟ کہا مولا اسے نئے نوا بھی کہا جاتا ہے. میرے امام نے کہا کوئی اس کا اور نام؟ کہا مولا اسے شط الفرات بھی کہا جاتا ہے. امام نے پوچھا کوئی اس کا اور نام؟ کہا مولا اسے کرب و بلا بھی کہا جاتا ہے. عزادارو کرب و بلا کا سننا تھا. میرے امام سواری سے اترنا شروع ہوئے, زبان
खाक करबला को एक मुश्त में लिया, इमाम ने इस्तिश्माम किया और स्मेल की। बिल्कुल बाबा अली ने भी इसी तरह किया था। इमाम ने खाक को वापस डाला। इमाम अली भी जब सफ़ीन से गुजर रहे थे, खाक करबला को उठाया था, इमाम ने इस्तिश्माम किया था, स्मेल किया था और फिर ऊंची आवाज में रोने लगे थे। कहा था, ऐ मेरे असहाब, ये करबला की जमीन है, यहाँ मेरा हुसैन अकेला रह जाएगा। मेरे हुसैन को मारने वाले बहुत होंगे, मेरे हुसैन को कोई बचाने वाला नहीं होगा। आज़ादारों, पहला काम जो इमाम ने किया है, इमाम ने सबसे पहले कबीले बनी असद के लोगों को बुलाया है। इमाम ने 60,000 दिरहम की ये करबला की जमीन खरीदी है, जिस पे आज भी ज़फ़्फ़ार जाता है। हाँ आज़ादारों, इसके बाद फिर इमाम उठे, इमाम ने फिर थोड़ी खाक उठाई है। उसके बाद इमाम ने अपनी गुर्बत की पहली मजलिस पढ़ना शुरू की है। आज़ादारों, इमाम ने 2 मजलिसें अपनी गुर्बत की पढ़ी है, एक 2 मुहर्रम को, एक 10 मुहर्रम की रात। जो 2 मुहर्रम को पढ़ी है ना, उसमें इमाम ने 4 से 5 मरसिये पढ़े हैं। आज़ादारों, ये मरसिये दर्द के लिए काफी हैं। पहला मरसिया इमाम ने ये पढ़ा, इमाम ने खाक को उठाया, खाक को करबला की जमीन पे फेंका। इमाम का जुमला ये था, हा हुना महत्तो रिहालना, अब्बास मेरी बहनों की सवारियों को बिठा दो, हुसैन का सफर खत्म हो गया, अब हुसैन ने इससे आगे नहीं जाना। आज़ादारों, दूसरा मरसिया इमाम ने ये पढ़ा, हा हुना सुफ़िख़त दिमाउना या मस्फ़ख़ दिमाइना, हाँ ये वो जगह है जहां मेरे जवानों का खून बहाया जाएगा। आज़ादारों, बात खून की हो रही थी, करने वाला हुसैन था, सुनने वाली ज़ैनब थी। आज़ादारों, बहन से बर्दाश्त नहीं होता जब भाई खाक खून की बात कर रहा हो। इमाम ने दूसरा मरसिया ये पढ़ा, हाँ यही तो वो जगह है जहाँ हमारा खून गिराया जाएगा, यहाँ मेरे अकबर का खून गिरेगा, यहाँ मेरे अब्बास के बाजू गिरेंगे। तीसरा बयान किया, हाँ होना जिब हो अतफा लेना, ये वो जगह है जहाँ मेरे असगर के गले में तीर लगेगा, ये वो जगह है जहाँ मेरे कासिम को पामाल किया जाएगा। आज़ादारों, यही वो जगह है जहाँ मेरे मेहमानों को, मेरे असहाब को मारा जाएगा। आज़ादारों, चौथा मरसिया कोई बड़ा अजीब था। उलमा कहते हैं, करबला की सरजमीन पे ज़लज़ला क्यों ना आया? चौथा बयान ये था, हाँ हुना हत को हरी में ना, यही तो वो जगह है जहाँ मेरी ज़ैनब के सर से चादर उतार ली जाएगी, जहाँ मेरी उम्मे कुलसूम के सर से बकरा उतार लिया जाएगा, यही तो वो जगह है हमारी बहनों को लूट लिया जाएगा, ख़याम को आग लगा। अजरुकुम इंदल खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय गम इमाम हुसैन के। हाँ आज़ादारों, आखिरी मरसिया और बयान इमाम का ये था, हाँ हुना सोबिया निसाउना, यही तो वो जगह है जहाँ हुसैन के बाद उसकी बहनों को कैदी बना के ले जाया जाएगा, यही तो वो जगह है जहाँ मेरी ज़ैनब को कुलसूम के हाथों में रस्सियां डाली जाएगी, उन्हें बाजारों दरबार। आज़ादारों, गोया इमाम बता रहे थे करबला में क्या होने वाला है। हाँ आज़ादारों, इसके बाद इमाम ने हुक्म दिया हजरत अब्बास को, ख़याम लग चुके थे, कहा अब्बास मेरी बहनों की सवारियां बिठाओ, अली की बेटी को उतारो और खैमे की तरफ लेके जाओ। आज़ादारों, जो आए हुए थे इमाम के अंसार, सब मुंह दूसरी तरफ कर गए। बनु हाशिम के जवानों ने एक लेन बनाई, अली की बेटियां पर्दे के अंदर से जाने लगी खयाम की तरफ। आज़ादारों, इधर जनाब ज़ैनब आई हैं, जनाब ज़ैनब ने खयाम में पहला कदम रखा, बीबी के रोने की आवाज आई है, कहा या हुसैन या अखी हुसैन। इमाम खैमे में आए, कहा भैया जिस वक्त से इस जमीन पे कदम रखा है मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। हुसैन, इस खैमे की बैक साइड पे किसी मजदूर के रोने की आवाज आ रही है जो कहती है, हाय मेरा गरीब बेटा, हाय मेरा मजलूम बेटा। आवाज आई, ज़ैनब पहचान, हमसे पहले माँ फातिमा आ चुकी है, ये माँ फातिमा गिरिया कर रही है। हाँ आज़ादारों, इसके बाद इमाम ने कबीले बनु असद के लोगों को बुलाया। इमाम ने कहा, बनी असद के लोगों, बस आखिरी जुमले हैं मुसीबत के, कहा कबीले बनी असद के लोगों, जमीन मैंने खरीदी है, हदिया तुम्हें कर रहा हूँ, बस मेरी 2 वसीयतें हैं, इन्हें याद कर लेना। ऐ बनी असद के लोगों, मेरी पहली वसीयत ये है, आशूर के दिन हुसैन मारा जाएगा। ऐ मेरी शहादत के बाद यहाँ मेरी कब्र बनेगी। ऐ बनी असद के लोगों, जब कोई मेरा ज़फ़्फ़ार मेरी ज़ियारत पे आ जाए, ऐ बनी असद के लोगों, मैं वसीयत करता हूँ
امام نے آپ کے خیال رکھنے کی بات کی ہے. اے بنی اسد خیال کرنا میرا کوئی زوار پیاسا نہ جائے, اے خیال کرنا میرا کوئی زوار بھوکا نہ جائے. اور دوسری وصیت, اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کوئی زوار کربلا سے پیاسا نہیں جاتا. ایک عالم دین کے بارے میں ملتا ہے, وہ کہتا ہے میں قبر امام حسین کے پاس جب بھی جاتا ہوں مجھے جتنی بھی پیاس لگی ہو میں امام کی قبر کے پاس پانی نہیں پیتا, میں باہر نکل کے پانی پیتا ہوں. کہا میں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہا مجھے شرم آتی ہے, اے جو پیاسا دنیا سے چلا گیا آج اس کے حرم میں ٹھنڈے پانی کی سبیلیں پڑی ہوئی ہیں. دوسری وصیت کیا تھی عزادارو؟ دوسری وصیت یہ تھی قبیلے بنو اسد کے لوگوں کو, اے بنی اسد کے لوگوں, عاشور کے دن جب یہ ظالم ہمیں مار دیں گے, ہمیں مارنے کے بعد یہ ملعون ہماری لاشوں کو دفنائیں گے نہیں, ہماری لاشوں کو ایسے چھوڑ دیا جائے گا. اے بنی اسد کے لوگوں تم آنا ہماری لاشوں کو دفنا دینا, اگر خود نہ آ سکنا نا جب تمہاری عورتیں پانی بھرنے آئیں انہیں کہنا وہ ہمیں دفنا دیں, اگر وہ بھی نہ دفنا سکیں پھر اپنے بچوں کو کہنا وہ کھیلتے کھیلتے چلے آئے کچھ خاک اٹھا کر ہمارے بدنوں پہ ڈال دے. عزاداروں میں یہاں رک کے ایک سوال کروں گا, میں کہوں گا اے میرے مولا آپ نے جو وصیت کی تھی کیا کسی نے دفنایا؟ کیا کسی نے امام کی قبر کھو دی؟ نہ عزاداروں, 3 دن تک زہرا کے لال کی لال کربلا کے میدان میں پڑی رہی, خاکیں اٹھتی رہی. عزاداروں کربلا کی خاک امام کے بدن پہ پڑتی رہی. رحمت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین